سورہ آل عمران آیت نمبر 64 اور 65 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ نہ ہم عبادت کریں مگر اللہ کی ہی، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور نہ بنائے ہمارا بعض بعض کو رب، اربابا رب من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ پھر جائیں گے، فقولوا، تو پھر آپ کہہ دیجئے، اشہدوا، تم گواہ ہو جاؤ، بأننا مسلمون، کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ، اور نہیں اتاری گئی تورات، والانجیل، اور انجیل، الا من بعدہ، مگر ان کے بعد ہی، افلا تعقلون، کیا پس تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہو۔ سابقہ آیات جس میں ان کو مباہلے کا چیلنج دیا گیا، تو انہوں نے مباہلہ نہیں کیا بلکہ جزیہ دینے پہ اعتمادگی ظاہر کی۔ پھر انہیں مزید نصیحتیں کی جا رہی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ان چیزوں کو ہم تسلیم کر لیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں، اس کو مان لیتے ہیں۔ یعنی اگر تم دین پسند ہو تو پھر آغاز کرتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک چیزیں ہیں اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں، اور اس میں بنیادی چیز کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں سب نے اپنی دعوت کا آغاز اسی بات سے کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آغاز انہی چیزوں سے کیا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ساتھ ہم اس کے کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ کی عبادت اور شرک کی نفی، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ کی عبادت بھی کریں ساتھ میں شرک بھی کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اللہ کی عبادت کریں ساتھ میں کسی دوسرے کی بھی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت تصور ہی نہیں کی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اخلاص کو پسند کرتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور باقی سب کی عبادت سے اپنے آپ کو بچانا، چاہے وہ نبی ہے، ولی ہے، پیغمبر ہے، یا کوئی اور بنائے ہوئے مقرر کیے ہوئے تھان ہے، کہ ولا نشرک، حالانکہ اس میں ہی اثر تھا کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت صرف کس کی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی کریں گے۔ آگے اسی جملے کی مزید وضاحت آ رہی ہے کہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ اس کی عبادت ہے، تو لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے کہ اس کے اوصاف میں یہ شریک ہے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور تیسری چیز یہ کہ ہمارا بعض کو رب نہیں بنائے گا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ ضروریات پوری کرنے والا، انسان کو عطا کرنے والا اور نوازنے والا۔ زیادہ تر شرک اسی بنیاد پہ ہوتا ہے
یہ بتایا اور سکھایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تمہاری سنتا نہیں، تمہاری حاجت کو پوری نہیں کرتا، تم فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں آدمی کے پاس جاؤ، وہ بہت ترس کھانے والا ہے، تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ یعنی اللہ کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا اور غیر اللہ کے لیے قائل کرنا۔ جس طرح کہ ایک ظالم کو سنا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس گنگے بہرے رب کو کی لڑ ہے، یعنی ہم پکارتے ہیں نہ ہماری بات سنتا ہے، ہم سناتے ہیں سنتا ہی نہیں ہے وہ۔ تو وہ ایک ادھر سندھ میں ایک دربار ہے، مزار ہے، غالباً اب مجھے وہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، 7 شریف کے حوالے سے وہ بات کر رہا تھا یا کسی سے۔ اس نے کہا یہ ہمارا رب ہے جس کے پاس آؤ حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں، ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، اور جو پکارو وہ مل بھی جاتا ہے۔ اور غیر اللہ کی طرف اور پھر ایسے ایسے جملے ملیں گے جو قسمت میں نہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی کسی نبی کا نام لے رہا ہے، کسی ولی کا نام لے رہا ہے، کسی صحابی کا نام لے رہا ہے، وہ فلاں سے مانگو، اللہ نے نہیں دیا، آپ فلاں جگہ پہ جا کے ایسے کریں آپ کو یہ مل جائے گا، تعویذ گنڈا باندھ لیں، کوئی ٹاکی باندھ لیں، ایسا کر لیں۔ تو اس بنیاد پہ شرک رہا ہے، دنیاوی مال و مفاد کے لیے بندش ہو گئی ہے جی، فلاں نے بندش توڑ دی ہے، اس کے نام کی نظر و نیاز شروع ہو گئی، اللہ نے اولاد نہیں دی، فلاں نے دے دی ہے جی۔ اب یہ سارا دنیاوی چکر ہے، اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ سے بدزنی اور غیر اللہ کو رب بنانے والی بات۔ اور دوسری چیز رب بنانے کے حوالے سے وہ آگے ہم پڑھیں گے، وہ یہ تھا کہ شرعی احکامات میں اس کی بات ماننا، من و عن اس کی بات تسلیم کرنا۔ جس طرح کہ جب یہ آئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہودیوں کو خاص طور پہ خطاب کیا گیا کہ تم نے اللہ کے سوا رب بنا رکھے۔ انہوں نے کہا ہم تو رب کسی کو نہیں مانتے، وہ تو اللہ کو مانتے۔ تو نے کہا جب تمہیں کوئی تمہارا عالم کو بات کہتا تھا تو تم اس کو من و عن اسی طرح تسلیم کر لیتے تھے نا۔ فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے، یہی ان کو رب بنانا ہے کہ جو وہ تمہیں کہیں اور اس کو اسی طرح سے تسلیم کرتے جاؤ اور مانتے جاؤ، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی دلیل کے اس کو تسلیم کر لینا، یہ ان کو رب بنانا ہے۔ جس کو وہ حلال کہتے تھے تم حلال سمجھتے تھے، جس کو وہ حرام کہتے تھے تم حرام سمجھ لیتے تھے۔ یعنی کسی امتی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں شریک بنا لینا، کہ حکم دینا اس کا کام ہے، اس کو مان لینا جو وہ کہے گا۔ جس طرح آج کل لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم فلاں کے مقلد ہیں، ہم فلاں کی بات کو مانتے ہیں، جو وہ کہے گا ہم اسی طرح کرتے ہیں، ہم فلاں کی فکر کو مان رہے ہیں، فلاں کے دین کو مان رہے ہیں، فلاں کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ جب رب رسول کی قرآن پاک کی کتاب یہ لاریب موجود ہو، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور 63 سالہ زندگی سامنے ہو، آپ کی سنت مبارکہ سامنے ہو، اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو اس طرح سے ریپریزنٹ کرنا، یہ کیا ہے؟ اس کو رب بنانے کے موافق ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کو رب نہیں بنائے گا۔ جو اللہ کی طرف سے آنے والا حکم اور آرڈر ہے اس کو اسی طرح سے من و عن تسلیم کیا جائے گا، اس کے حکم کے اندر کسی دوسرے کو شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ فَإِن تَوَلُّوا، پھر اگر تم پھر جاتے ہو ان چیزوں سے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اب تم اسلام لانا ہی نہیں چاہتے، مسلمان ہونا ہی نہیں چاہتے، بات کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے نا۔ ایک شخص ہے جو ضد اور ہٹ درمی پہ اڑ جاتا ہے ساری حقیقت کو جاننے کے باوجود، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو اس کی حالت پہ رہنے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا فیصلہ ہم قیامت کے دن کریں گے۔ تو فرمایا ان سے یہ کہہ دو کہ تم یہ گواہی دے دو کہ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہمارے رب نے جو رہنمائی کی اسلام کی طرف، دین کے لیے، ہم اس کے اوپر قائم ہیں۔ تم یہ گواہی دے دو کہ یہ شخص ہے، یہ لوگ ہیں کہ جو اس بات کے اوپر قائم ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر امت کا اکٹھ ہو سکتا ہے تو وہ ان 3 چیزوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، اور اگر یہ 3 فارمولے نکال دیں گے تو کبھی اکٹھ نہیں ہو سکتا۔ یہ پوری دنیا کا اکٹھ ہو سکتا ہے اس چیز پہ، سارے اہل کتاب، عیسائی اور یہودی اور مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں اس چیز کے اوپر، جبکہ مسلمانوں کا بین المذاہب اور اس کے بعد آتا ہے بین المسالک۔ اگر بین المسالک اتحاد کے آج کل خواہاں ہیں اور ہونا چاہیے، بین المذاہب بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کی اکائی یہ ہے اگر آپ
آپ توحید پہ کمپرومائز کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم آہنگی ہے توحید سے بغاوت کر کے، تو وہ ہم آہنگی نہیں ہے، سراسر بے دینی ہے۔ ان چیزوں کی یہ سب سے پہلے بنیاد ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ اکٹھ عارضی ہو سکتا ہے۔ وہ چہرے تو مل سکتے ہیں، دل کبھی نہیں ملیں گے۔ دلوں کا ملنا اور اختلاف، انتشار، فساد، یہ چیزیں ختم ہوں گی تو کس بنیاد پہ ہوں گی؟ اس چیز کے بنیاد پہ ہوں گی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اب ایک طرف غیر اللہ کی عبادت کرنے والا بھی ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا بھی ہے، وہ ظاہری طور پہ اکٹھے ہو بھی جائیں گے تو یہ مفاد پرستی کا اکٹھے ہونا ہے، یہ دین کی بنیاد پہ وہ اکٹھ نہیں ہے۔ دین کی بنیاد پہ اکٹھ ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو وہ یہ ہے، یہ فارمولہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر آپ واقعی اکٹھ اور ہم آہنگی چاہتے ہیں نا تو آئیں، تمہاری تورات و انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اگرچہ تم نے تعریف کر کے یا بدعملی کا شکار ہو کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنایا۔ اسی طرح باقی جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں، سبھی میں دیکھ لیں گے ان سے پوچھو شرک کرنا چاہیے، کوئی بھی نہیں کہے گا، تاکہ جو شرکیہ اڈے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے نا اس سے بھی پوچھو شرک کرنا چاہیے، وہ کہے گا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ کر کیوں رہے ہو؟ یا وہ غلطی کا شکار ہے، یا وہ اپنے آباء و اجداد سے سنی سنائی ان غلط باتوں کو توحید کے زمرے میں لا کے کام وہ اچھا ہی کر رہا ہوتا ہے اپنے نظریے میں، لیکن جب اس کو تھوڑا سا پرکھیں گے، کھنگالیں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کی تحقیق کریں گے تو بات کیا ہو جائے گی؟ واضح ہو جائے گی۔ اس نظریے پہ تو کھڑے ہونا کہ کم از کم شرک ہم نے نہیں کرنا۔ اب شرک ہے کیا، توحید ہے کیا، وہ دیکھو قرآن و حدیث سے۔ جو شرک ہے اس کو چھوڑ دیجئے، جو توحید ہے اس کو جو ہے وہ اپنا لیجئے، تو معاملہ درست ہو جائے گا۔ اس لیے اکٹھ کی بنیاد اور وحدانیت کی بنیاد اور امت کی وحدت کی بنیاد وہ یہ چیز ہے۔ اور جب ان چیزوں سے آج بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے اور اس طرح توحید کو چھوڑ کے شرک کو پروموٹ کرنے والے ہیں، وہ بھی وحدت امت کے علم بردار سمجھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سراسر دھوکہ ہے، جس طرح باقی شرک انہوں نے دھوکہ دے کے ان کو توحید کے زمرے میں منوا لیا اور ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا، اسی طرح یہ بات ہے۔ تو اس لیے یہ خوب سمجھ لیجئے، اکٹھ ہو سکتا ہے، وحدت ہو سکتی ہے، ہم آہنگی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے بنیاد یہ ہے۔ جب یہ بنیاد آپ قرآن و سنت کے اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق صحیح نہیں بنائیں گے نا تو وہ باقی ساری یہ کھوکھلی چیزیں ہوں گی، عارضی چیزیں ہوں گی، جس کی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق اور اس کا کوئی فائدہ کما حقوق ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بنیاد ہے اکٹھ کی۔ اور آگے یہ فرمایا گیا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم۔ اب ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اب جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام حالانکہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے یہ کہیں کہ تورات و انجیل تو نازل ہی جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے۔ تو ابراہیم اور اس سے بھی بڑا ان کا اگلا دعویٰ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ وہ عیسائی تھے، وہ یہودی دین کو فالو کرنے والے تھے۔ تو جو باتیں آگے بھی آئیں گی انشاءاللہ، ہم آگے دیکھیں گے اس کو۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے یہ بھی جس ملت پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ تورات و انجیل تم کہتے ہو ہم تورات و انجیل پہ کھڑے ہیں، تورات و انجیل تو بعد میں آئی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے کے تھے۔ تو وہ کس طرح اس چیز اور اس چیز کے اوپر قائم تھے؟ ہاں جو عقائد تھی وہ اپنی جگہ موجود ہے، یعنی توحید وہ سب انبیاء کا یہی ایک ہی ماڈل، تو اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، باقی احکامات میں یعنی ناسخ اور منسوخ کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے، تو آگے بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے علی الاعلان یہ کہا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نہ وہ عیسائی تھے نہ وہ یہودی تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو اسی طرح سے تسلیم کرنے والے تھے۔ اور ابراہیمی کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے کون ہیں؟ وہ ہیں جو اس قرآن پاک کو مانتے ہیں، آخری نبی کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، توحید کو اپنانے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو ابراہیمی اور ابراہیمی کہلانے کے حقدار ہیں۔ ایک شخص جو شرک کرتا ہے، اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بناتا ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو ابراہیمی چاہے کہلوائے لیکن اللہ کے کاغذوں میں وہ ابراہیمی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک شرک کرنے والا ہوں اور وہ کہے کہ میں ابراہیمی ہوں اور میں ملت ابراہیم کے اوپر قائم ہوں، تو یہ ایسے سمجھ لیں اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ سورج چڑھا ہوا اور بندہ کہے نہیں جی رات 12 بجے ہوئے نے، تو اس کی حماقت کی دلیل بھی ہے نا ساتھ میں یہ۔ تو یہ ہے کہ ایسا شخص کے جو شرک بھی کرے اور
اور ساتھ کہے کہ میں ابراہیمی ہوں تو یہ اس کا دعویٰ سراسر جھوٹا ہے۔ تو یہ بھی بات واضح ہوئی کہ دعووں سے کام نہیں چلے گا، عمل کو دیکھا جائے گا، اور عمل اگر شرکیہ ہے تو دعویٰ بندہ کو ابراہیمی کرتا بھی ہے تو اس کا اس دین کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ جس چیز پہ یا جس طرح کے اس کے اعمال ہیں فیصلہ اسی کے موافق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو عقیدہ توحید ہے اس کا فہم اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔